جہاں حدیث پاک کے اندر 3 چیزیں لکھی گئی ہیں کہ اگر اپنے آپ کو تم نے مستجاب الدعوات بنانا ہے کہ جس کی دعا جب وہ ہاتھ مانگے تو اس کی دعا قبول ہو، ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا قبول ہو جائے. جب بھی مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے، جس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اس میں سے شرط ایک یہی لکھی ہے کہ اپنے آپ کو مستجاب الدعوات بنانا ہے. نمبر 1 کہ جس کے اندر شک کا ذرہ بھی اگر شک کا آ جائے کہ تمہارا کھانا پینا حرام ہے تو وہ بندہ کبھی بھی مستجاب الدعوات نہیں بن سکتا. نمبر 2 اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جس کا اپنے لیے جو انصاف چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہ انصاف کرے. آج میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اچھا ہو، لیکن کیا میں دوسرے کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے. اور تیسرا کہ جس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اس کے لیے مستجاب الدعوات بننا آسان ہے. یہ کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ یہ 3 چیزیں ہیں مستجاب الدعوات بننے کی. اور کہیں جو مواقع اللہ نے لکھے ہیں کہ یہ جو وقت دیے ہیں دعاؤں کے، اس کے اندر یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، عبادت کا اہتمام کیا، اور قرآن پاک پڑھتے وقت اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ اللہ سے دعا مانگنے والا بن جائے، تو اللہ کہتے ہیں میں مانگنے والے سے زیادہ اس کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے. اور اب سوچیں کہ میں اور آپ، ہمارا قرآن کب سے گھر کے اندر بند ہے. آج ہی صبح میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ کسی امام صاحب کسی گاؤں میں ان کی تراویح متعین ہوئی، تو وہ تراویح پڑھاتے تھے جہاں اس گاؤں میں، تو لوگوں کا اہتمام ہوتا تھا کہ ہر روز الگ الگ بندے جو ہیں اس علاقے کے امام صاحب کو گھر میں افطاری کے لیے بلایا کرتے تھے. تو ایک گھر میں ایک دن امام صاحب چلے گئے، تو اس گھر کے جس بندے نے امام صاحب کی دعوت کی تھی اس نے کہیں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے. امام صاحب کی دعوت ہوئی، افطاری کی، امام صاحب افطاری کر کے چلے گئے اپنی مسجد کے اندر. بعد میں جب وہ بندے جو میزبان تھا اس نے دیکھا کہ اس کے پیسے نہیں ہیں گھر کے اندر. اب ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ امام صاحب آئے ہوں گے، شاید ان کو ضرورت ہوئی، انہوں نے اٹھا لیے ہوں گے، لیکن اس نے بات نہ کی. اس نے اپنی گھر والی سے کہا کہ یہاں پیسے رکھے تھے، تو گھر والی نے کہا کہ شاید امام صاحب کو ضرورت ہوئی ہوگی، میں نے تو نہیں لیے، لہذا تم بھی امام صاحب سے پوچھو نہیں، شاید کوئی پریشانی ہوئی ہوگی انہوں نے اٹھا لیے ہوں گے. لیکن وہ بندہ میری اور آپ کی طرح تھا، خاص کر کے جو ہم لوگ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بات بھی نکل آئے اور پروپیگنڈا بھی ہو. چند ماہ گزر گئے، وہ امام صاحب سے کبھی ملنا کبھی نہ ملنا، لیکن اس کے ملنے کے اندر کچھ فرق آ گیا تھا کہ امام صاحب کو اس طریقے سے ملتا نہیں تھا جیسے پہلے طریقے سے ملا کرتا تھا. سال گزر گیا اسی طریقے سے، اگلا سال آیا، پھر امام صاحب اسی گاؤں میں آئے، پھر اسی بندے نے دعوت رکھنی تھی لیکن اس نے دعوت نہیں رکھی. امام صاحب نے پوچھا کہ گزشتہ سال تم نے مجھے بلایا تھا، اس سال شاید کوئی ناراضگی ہو گئی. کہا امام صاحب 1 سال ہو گیا، میں بڑی مشکل سے میں نے کنٹرول کیا ہے، لیکن آج میں پوچھ ہی لیتا ہوں کیا آپ نے میرے پیسے تو نہیں چوری کیے تھے؟ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب وہ سمجھنے لگا کہ واقعی امام صاحب نے چوری کی ہوں گے. امام صاحب نے کہا کہ تمہارے گھر یقیناً میں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، افطاری کرنے کے لیے آیا تھا، تمہارے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پیسے ہوا کی وجہ سے بار بار گر رہے تھے، میں نے قرآن جو تمہارے گھر میں پڑا ہوا تھا اس قرآن کے اندر تمہارے پیسے رکھ دیے تھے. 1 سال ہو گیا جس سے پتہ چلتا ہے تم نے قرآن کو کھولا نہیں. اپنے گھر جاؤ، اس قرآن کو کھولو، تمہیں پیسے مل جائیں گے. یہ میرے اور آپ کا حال بن چکا ہے. یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. قرآن کے حافظ ہیں، غیر حافظ ہیں، رمضان آتا ہے تو قرآن کو دیکھتے ہیں، اور جو غیر حافظ ہیں ہمارا کیا حال ہے؟